بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کروڑوں درود و سلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل پر جو سید الانبیاء اور خاتم النبیین ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اولاد، مال، عزت و ایمان میں اضافہ فرمائے اور ہر قسم کی زمینی و آسمانی شر سے محفوظ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اگر رمضان میں چیخ سنائی دے گی تو شوال میں شور شرابہ ہوگا، اور ذی قعدہ میں قبائل کی بغاوت ہوگی، اور ذوالحجہ میں خون بہے گا، اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، نصف رمضان مبارک میں جمعے کی رات کو ایک چیخ یا دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گی، کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گی، شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور یہ پڑھنا، سبحان القدوس یعنی پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، ربنا القدوس یعنی ہمارا رب جو نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ دوستو، موجودہ سال 2024 میں اس حدیث کو لے کر بہت سی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں جو کہ علامات قیامت کے حوالے سے ہیں۔ قیاس کیا جا رہا ہے کہ شاید یہی سال وہ سال ہو اور یہی رمضان وہ رمضان ہو جو اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت سے متعلق تمام احادیث اور روایات بتائیں گے کہ قیامت کی کون سی نشانیاں سچ ہیں اور دنیا پر رونما ہو چکی ہیں۔ دوستو، ویڈیو بہت معلوماتی ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ دوستو، آپ کو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اگر بتائیں تو یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے یہ خبر دی ہے جس پر آقا کریم سے وارد بہت سی احادیث دلالت کرتی ہیں۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور قیامت اتنے نزدیک بھیجے گئے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دو انگلیوں کے اشارے سے اس نزدیکی کو بتایا، پھر ان دونوں کو پھیلایا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ شہادت والی انگلی اور اس کے برابر والی بیچ کی انگلی ملا کے فرمایا، میری بعثت میں اور قیامت میں اتنا قرب اور اتصال ہے جتنا کہ ان دو انگلیوں میں۔ اس سے غالباً آپ کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے جتنے دور مقرر کیے تھے وہ سب ختم ہو گئے، اب یہ دور اس کا آخری دور ہے جو میری بعثت سے شروع ہوا ہے اور قیامت پر ختم ہوگا۔ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نئی امت پیدا ہوگی، اس لیے اس کو بہت دور سمجھ کر اس کی طرف سے بے فکر اور بے پرواہ نہ ہو جانا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے قریب آنے کی خبر دے رہے ہیں کہ آقا کریم کی بعثت اور یوم قیامت اتنے قریب ہیں کہ جتنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو انگلیاں قریب ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دو انگلیوں کو لمبا کیا تاکہ دوسری تمام انگلیوں سے وہ ممتاز ہو جائے۔ دوسری بات، یہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ دو انگلیاں درمیانی اور شہادت والی انگلیاں تھیں۔ سبابہ جو درمیانی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان میں ہے، ان دونوں کو ملانے سے یہ مل جاتے ہیں، اور ان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے جو ایک ناخن یا اس کے نصف کے برابر ہوتا ہے، اسے سبابہ کہتے ہیں۔ اس لیے کہ انسان جب کسی کو گالی دینا چاہتا ہے تو اس انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کو سباحہ کہتے ہیں۔ اس لیے کہ انسان اللہ کی تعظیم کے وقت اسے اٹھاتا ہے اور اس سے آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا اختتام قریب ہی ہے، دور نہیں۔ یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی خبر اپنی دو انگلیوں کو ملا کر اس طرح دی کہ جس طرح یہ دو آپس میں ملی ہیں، اس طرح میں اور قیامت قریب ہوں گے۔ آپ کے بعد کسی اور نبی کے آنے کے بغیر ہی قیامت آئے گی، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، احمد ہوں، میرا نام ماحی ہے کہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا، اور میں حاشر ہوں کہ تمام انسانوں کا قیامت کے دن میرے بعد حشر ہوگا، اور میں عاقب ہوں یعنی خاتم النبیین ہوں، اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ ایک اور روایت ہے کہ میں ہی حاشر جمع کرنے والا ہوں، لوگ میرے ہی قدموں پہ جمع کیے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ حاشر وہ ہے جس کے قدموں پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا، یعنی لوگوں کا اٹھنا اور جمع ہونا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد ہوگا۔ آپ اپنی رسالت اور حاکم ہونے کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، لوگ اپنے حشر کے لیے اکٹھے کیے جائیں گے۔ عاقب وہ جو تمام انبیاء کے بعد آیا اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ گویا معلوم ہوا کہ آپ کی بعثت علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ قمر میں اس طرح ہے، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا،
اور اگر وہ کوئی معجزہ دیکھ لیں تو اس سے منہ موڑ لیں اور کہیں یہ تو ہمیشہ سے چلا آتا جادو ہے۔ حافظ ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ بات درست ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا تھا، اور یہ صحیح اسائد کے ساتھ شق القمر کا سارا واقعہ موجود ہے۔ اس پر علماء کا اتفاق ہے شق القمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا، اور یہ آپ کے نمایاں معجزات میں سے ایک ہے۔ قرآن و حدیث میں قیامت کی بہت سی نشانیوں کا ذکر موجود ہے، من جملہ ان کی شق القمر میں بھی ایک نشانی ہے۔ بخاری اور مسلم کی صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شق القمر کا واقعہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ بھی ہے جو ہجرت سے 5 سال پہلے پیش آیا۔ ایام حج 10ویں یا 13ویں ذوالحجہ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مینا میں تشریف فرما تھے۔ اس موقع پر مشرکین نے آپ سے آپ کی صداقت کی نشانی طلب کی تھی جسے دیکھ کر وہ آپ پر ایمان لا سکے۔ اس پر آپ نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو وہ 2 ٹکڑے ہو کر ایک حصے مشرق کی طرف ہو گیا اور دوسرا مغرب کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق چاند کا ایک ٹکڑا جبل ہیرا کی طرف اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا۔ جب مشرکین نے یہ معجزہ اچھے طریقے سے بار بار دیکھ لیا تو دونوں ٹکڑے پھر سے مل گئے، اور چاند اپنی اصلی حالت میں دیکھ لیا تو دونوں ٹکڑے پھر سے مل گئے اور چاند اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ یہ واضح نشانی دیکھنے کے باوجود متعصب مشرکین نے ایمان قبول نہ کیا بلکہ اسے جادو کہہ کے رد کر دیا۔ ابو جہل جیسے ہٹ دھرم لوگوں نے کہا کہ محمد نے ہم پہ جادو کیا۔ اسی بات کے متعلق اللہ نے یہاں فرمایا، اور اگر یہ لوگ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے جو قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ پہلے زمانے میں بھی چلتا تھا اور آج بھی چل رہا ہے۔ غرض یہ کہ مشرکین نے نہ تو اسے معجزہ تسلیم کیا، نہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت نامے پر ایمان لائے، اور نہ ہی رسالت کو تسلیم کیا۔ واقعی شق القمر پہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے۔ بعض یونانی اور قدیم فلسفیوں کا خیال تھا کہ آسمانی کروں میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ اس معجزے کو وہم قرار دیتے ہیں اور سطحی لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا تھا تو پھر اس کا ذکر تاریخ میں کیوں نہیں ملتا۔ اصل میں یہ ان لوگوں کی ناقص عقل ہے جو یہ سوال اٹھاتے ہیں کیونکہ اللہ کی قدرت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ دوستوں، قمر اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنی مخلوق کے ساتھ کرے، جیسا کہ آخر میں ہے کہ اللہ رب العزت کو چاند لپیٹ دے گا۔ حافظ ابو حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ جمہور فلسفیوں نے شق القمر پر اعتراضات اٹھائے ہیں اور ان کی دلیل یہ ہے کہ آفاقی نشانیوں میں پھٹنا اور مل جانا درست نہیں۔ یہی رائے آپ کی معراج والی رات آسمان کے دروازوں کے کھلنے کی بھی ہے، اور اس کے علاوہ قیامت کے دن سورج کو لپیٹنے کے بارے میں بھی وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ ان کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ کافر ہیں تو اولاً دین اسلام کے ثبوت پر مناظرہ کریں، پھر ان ماہرین کے ساتھ شریک ہو جائیں جو ان کے منکر ہیں۔ قیامت کی بہت ساری چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ارض حجاز سے اٹھنے والی عظیم آگ کا ظاہر ہونا بتایا گیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ارض حجاز میں مدینہ منورہ کے قریب ایک عظیم آگ ظاہر ہوگی۔ کچھ مورخین نے وثوق سے لکھا ہے کہ یہ آگ ظاہر ہو چکی ہے، اس کے ظاہر ہونے سے پہلے کئی سال زلزلے آئے جو اس کا پیش خیمہ تھے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ارض حجاز سے وہ عظیم آگ ظاہر ہو چکی ہے جس سے بصرہ اور شام کے شہر حوران سے گزرنے والے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو گئی تھیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نشانی کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا تھا کہ قیامت اس وقت تک ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک ارض حجاز سے ایک ایسی آگ ظاہر نہ ہو جائے جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک آج حجاز کے ملک سے نکلے گی اور وہ بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی، یعنی اس کی روشنی ایسی تیز ہوگی کہ عرب سے شام تک پہنچے گی۔ حجاز مکہ اور مدینہ کا ملک اور بصرہ شہر کا نام ہے۔ علامہ ابو شامہ فرماتے ہیں کہ جمادی الاخرہ 654 ہجری کی 3 تاریخ اور بدھ کی رات تھی جب مدینہ منورہ میں ایک ہولناک گونج سنائی دی۔ اس کے بعد زلزلہ آیا، اس نے زمین، دیواروں، چھتوں، لکڑیوں اور دروازوں تک کو لرزا دیا۔ یہ سلسلہ ماہ مذکورہ میں بدھ کی رات سے شروع ہو کر جمعۃ المبارک کے دن تک جاری رہا۔ پھر اس کے بعد ایک عظیم آگ مدینہ کے مقام حرہ میں جو بنو قریظہ کے قریب تھا ظاہر ہوئی۔ یہ آگ ہمیں مدینہ میں اپنے گھروں میں بیٹھے نظر آ رہی تھی۔ ہمیں یوں محسوس ہوا کہ یہ ہمارے قریب ہی موجود ہے۔ مدینے کی وادیاں اس آگ سے بھر گئی۔ آگ ان میں وادی شزا کی جانب یوں جل رہی تھی جس طرح پانی بہتا ہے۔ یہ آگ بلند و بالا عمارات کی طرح بڑی بڑی چنگاریاں پھینک رہی تھی۔ بعض روایات کے مطابق یہ آگ 1 ماہ تک جاری رہی اور بعض کے مطابق 3 ماہ تک موجود رہی۔ یہ آگ اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت میں نازل ہوئی جس کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے کہ یہ آگ کس قدر شدید ہوگی جو لوگوں کی نافرمانیوں کے عوض درپیش آئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آگ اتنی عظیم تھی کہ مدینے کی خواتین اس کی روشنی میں سوت کاتا کرتی تھیں۔ بعض روایات کے مطابق یہ آگ 4 میل لمبی اور 4 میل چوڑی اور 1.5 قامت گہری وادی میں بھڑک رہی تھی۔ اس کی حرارت سے پتھر تیزی سے پگھل جاتے تھے، حتیٰ کہ جو چیز اس آگ کے راستے میں آتی وہ راکھ کا ڈھیر بنتی چلی جاتی۔ جس پہاڑ سے لاوا باہر نکل رہا تھا
یہ وادی حرا میں موجود ہے جو آج کل خاموشی کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ اللہ کے حکم سے اس کا آتش فشاں 654 ہجری بمطابق 1256 عیسوی میں امٹ کر آیا تھا۔ اس سے پہلے زلزلے کی بہت سے جھٹکے اور ہولناک دھماکے سنائی دیے گئے تھے۔ ریکارڈ کے مطابق اس آگ سے نکلنے والا لاوا تقریباً 52 کلومیٹر کی مسافت تک جا پہنچا اور اس کی حدیں مدینے کی موجود ایئرپورٹ کے جنوبی کنارے تک پہنچ گئی۔ پگھلا ہوا گرم لاوا ایک ایسے مقام پر آ کر رک گیا جہاں سے مدینہ منورہ صرف 12 کلومیٹر کی مسافت پر تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے اس کا رخ شمال کی جانب ہو گیا۔ مدینے کے لوگوں نے اس آگ کو یاد رکھا اور کہا کہ یہ آگ اس آگ کے علاوہ ہے جو آخری زمانے میں نکلے گی، لوگوں کو جمع کرے گی، ان کے ساتھ رات گزارے گی، جہاں وہ رات گزاریں گے ان کے ساتھ قیلولہ کرے گی، جہاں وہ قیلولہ کریں گے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں وہ بات جو میرے لیے واضح ہوئی ہے وہی ہے جسے قرطبی وغیرہ نے سمجھایا ہے، لیکن وہ آگ جو لوگوں کو جمع کرے گی وہ تو دوسری آگ ہے۔ برزنجی کا کہنا ہے کہ یہ وہ آگ ہوگی جو بخری زمانے میں نکلے گی، لوگوں کو اکٹھا کرے گی اور اس کے ساتھ رات گزارے گی اور قیلولہ کرے گی۔ اظہری رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ کلام عرب میں فتنے کے معنی امتحان کے ہیں اور اس کا اصل یہ ہے جیسا کہ آپ کہیں، یعنی میں نے سونے اور چاندی کو آگ میں پگھلایا تاکہ ردی اور اچھے کی تمیز ہو سکے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یعنی انہیں آگ میں جلایا جائے گا۔ ابن فارس کا کہنا ہے کہ فتنے کا ایک معنی ابتلا اور امتحان پر دلالت کرتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے؟ حالانکہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، لہٰذا اللہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سچائی سے کام لیا ہے، اور وہ یہ بھی معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں۔ بس اللہ ظاہر کر کے رہے گا ان کو جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ اگرچہ ان الفاظ کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ جان کر رہے گا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم قدیم سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے اور وہ انسانوں کی نیتوں اور دلوں کے حالات سے بخوبی واقف ہے، اس لیے یہاں اللہ کی جان لینے کا مفہوم دراصل یہی ہے کہ اللہ ظاہر کر دے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے، وہ ممیز کر دے گا کہ کون منافق ہے اور کون سچا مومن، کون ضعیف الایمان ہے اور کون قوی الایمان، کون سچا جانثار ہے اور کون محض دودھ پینے والا مجنون۔ دوستوں، اسی طرح سے اللہ سب کی آزمائش کرنے والا ہے، جس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نازل کر کے آپ کی قوم کی طرف سے آپ کو آزمایا، انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور آخرکار ہلاک ہوئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے مبعوث کیا اور ان کے پیروکاروں کا ان کے نافرمانوں کے ساتھ امتحان کیا۔ اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی متعبین، آپ کی مخالف دشمنوں کے ساتھ آپ کی آزمائش کی۔ جرجانی رحمہ اللہ علیہ نے فتنے کی تعریف اس طرح کی، فتنہ وہ چیز ہے کہ جس کے ساتھ انسان کے لیے خیر و شر واضح ہو جائے۔ کہا جاتا ہے فتنۃ الذھب بالنار، کہ جب کہ تو سونے کی آگ میں جلا دے تاکہ تو معلوم کرے کہ یہ خالص ہے یا ملاوٹ شدہ۔ اسی سے فتان ہے جو اس پتھر کو کہتے ہیں جس کے ساتھ سونے اور چاندی کو جانچا جاتا ہے، لیکن وہ فتنے کے جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حدیث میں خبر دی ہے کہ آپ کی امت ان قریب اس میں بہت زیادہ مبتلا ہوگی اور وہ فتنے ان پر بارش کے قطروں کی طرح بھیجے جائیں گے، تو یہ امتحان و آزمائش کے قبیل سے ہے تاکہ خیر و شر اور اس سے تعلق کے حوالے سے انسان کی حالت واضح ہو جائے، اور اس میں اہل لغت کے نزدیک بعض دوسرے معنی بھی مذکور ہیں۔ تغیر احوال الزمانہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ کہ عذاب، اختلاف، قتل فرماتے ہیں فتنے کا اصل معنی امتحان و آزمائش ہے، شرع میں یا ناپسندیدہ چیز کے کشف کے امتحان مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے جب تو سونے کو آگ کے ساتھ جانچ کرے تاکہ تو اس کی عمدگی دیکھے۔ مطلوب سے غفلت کے معنی میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہے۔ دین سے پلٹنے پر مجبور کرنے کے معنی میں مستعمل ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا، اور یہ فتنہ گمراہی، گناہ، کفر اور عذاب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان تمام معنی کا اعتبار سیاق و قرائن سے ہوگا۔ بہت زیادہ صحیح نصوص دلالت کرتی ہے کہ علامات ساعہ میں سے کثرت برج بھی ہے، اور وہ قتل، فساد، فتنوں کا ظہور، ان کا پھیلنا، شہروں میں ان فتنوں کا نازل ہونا، ان کی مصیبت اور ہولناکی کا بڑھنا ہے، یہاں تک کہ ان فتن کی شدت وقوع سے مسلمان آدمی شام کو کافر ہوگا اور صبح کو مومن، صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر، اور ایک فتنہ دوسرے کے پیچھے آئے گا تو مومن کہے گا یہ مجھے ہلاک کر دے گا، اور پھر وہ گزر جائے گا، اور دوسرا ظاہر ہوگا تو وہ کہے گا یہی ہے مجھے ہلاک کرنے والا، جب تک کہ اللہ چاہے گا۔ بس زمانہ گزرتا جائے گا اور اس کے بعد شر ہوگا، جیسے جیسے زمانہ اپنے حل کے ساتھ طویل ہوگا اور ان سے بعید ہوگا تو فتنے مصائب کے لحاظ سے زیادہ سخت اور عظیم ہوں گے، جیسا کہ شریعت کی نصوص اس پر شاہد ہے، اور اس پر کئی حوادثات و واقعات بھی دلیل کرتے ہیں۔ حضرت زبیر بن عدی سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہم انس بن مالک کے پاس آئے تو ہم نے حجاج سے ملنے والی تکالیف کی آپ سے شکایت کی، تو آپ نے کہا میں نے تمہارے نبی سے سنا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو، تم پر جو زمانہ گزرے گا اس کے بعد اس سے بدتر زمانہ ہوگا،
یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ اللہ کے رسول نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تم نیک اعمال میں جلدی کرو ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ اس وقت آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر۔ وہ اپنے دین کو دنیا کے فائدے کے بدلے فروخت کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ہم نے ایک جگہ قیام کیا۔ ہم میں سے کچھ لوگ خیمہ درست کر رہے تھے، کچھ لوگ تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے اور کچھ لوگ اونٹ لے کر چراہ گاہ میں گئے تھے کہ اچانک اللہ کے رسول علیہ السلام نے منادی کی کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ بس ہم نبی کے پاس جمع ہوئے تو آقا کریم نے فرمایا، مجھ سے پہلے جو بھی نبی گزرا اس پر واجب تھا کہ اپنی امت کی خیر کی طرف رہنمائی کرے اور ان کو برائی سے روکے۔ اس امت کی عافیت اس کی ابتدا میں رکھی گئی ہے اور اس کے آخر میں لوگ آزمائش اور ناپسندیدہ امور کا سامنا کریں گے۔ کوئی فتنہ آئے گا تو اس کا بعض حصے کو خوشنما بنا دے گا، پھر فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا یہ مجھے ہلاک کر دے گا۔ جب وہ گزر جائے گا تو مومن کہے گا کہ یہ میری ہلاکت کا باعث ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے بچے اور جنت میں داخل ہو تو پھر اس کی موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں سے ایسا سلوک کرے جس کی توقع وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں لوگ نبی کریم علیہ السلام سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا، اس ڈر سے کہ میں اس میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، بلا شبہ ہم جاہلیت کے شر میں تھے تو اللہ تعالی ہمارے پاس اسلام کی خیر لائے، کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں۔ میں نے کہا، پھر اس شر کے بعد کوئی خیر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اس میں کچھ خرابی ہے۔ میں نے کہا، کیا خرابی ہے؟ فرمایا، لوگ ہوں گے جو میری ہدایت کے علاوہ دوسری ہدایت حاصل کریں گے تو ان میں سے کچھ چیزیں پہنچائے گا اور کچھ کا انکار کرے گا۔ میں نے کہا، اس خیر کے بعد کوئی شر؟ فرمایا ہاں، جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوں گے، جو ان کی دعوت کو قبول کرے گا وہ اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ان کی کچھ صفات بیان فرمائیے۔ فرمایا، وہ ہمارے جیسے ہوں گے اور ہماری زبانوں کے ساتھ کلام کریں گے۔ میں نے کہا، اگر یہ وقت مجھ پہ آئے تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا، مسلمانوں کی جماعت اور امام کو لازم پکڑو۔ میں نے کہا، اگر ان کی جماعت اور امام نہ ہو تو؟ فرمایا، ان تمام فرقوں سے الگ رہو اور تو کسی درخت کی جڑ کو مضبوطی سے پکڑ دے یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے اور تو اسی حال میں ہو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہیں کہ جن کو اس جگہ لانا باعث طوالت ہوگا۔ یہ تمام حدیث اس امر عظیم پر دلال ہیں جس سے نبی کریم علیہ السلام نے متنبہ فرمایا اور اس کے انجام سے اپنی امت کو ڈرایا۔ ان کی اس امر کی طرف رہنمائی فرمائی جو لوگوں کو ان برائیوں اور گناہوں سے باز رکھتا ہے کہ وہ ان فتن سے پناہ طلب کرے اور ان سے دوری اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان کے ساتھ، آپ کے اوامر نواہی کی اتباع کے ساتھ، اہل سنت الجماعت کی گروہ کو لازم پکڑنے کے ساتھ، اگرچہ وہ کمزور ہوں اور تعداد میں کم، قیامت کی علامات اور نشانیوں میں سے جھوٹے دجالوں کا نکلنا ہے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور اپنے سرکردہ قائد کے ساتھ فتنے کو ہوا دیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ ان کی تعداد 30 کے قریب ہے۔ فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال نکلیں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اس نشانی کا وقوع ثابت ہوا اور یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ قدیم اور جدید زمانے میں بہت سے مدعیان نبوت نکلے اور یہ بعید نہیں کہ جھوٹے کانے دجال کے ظاہر ہونے تک ابھی اور دجال ظاہر ہوں۔ ہم دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں۔ نبی مکرم علیہ السلام نے ایک دن خطبہ دیا، فرمایا، بلا شبہ اللہ کی قسم قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 جھوٹے نکلیں گے، ان میں سے آخری جھوٹا کانا دجال ہوگا۔ حضرت صوبان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین سے مل جائیں گے اور وہ بتوں کی پوجا کریں گے، اور بلا شبہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے اور میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ماضی میں ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد ظاہر ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام کے آخر حیات میں اسود انسا نے یمن میں دعوی نبوت کیا۔ اس لحاظ سے اسلام میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے عہد میں پہلا ارتداد ہے۔ اسود انسا کے جنگجو ساتھی متحرک ہوئے اور وہ یمن کے تمام حصوں پہ قابض ہوئے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نے وہاں مسلمانوں کی طرف پیغام بھیجا جس میں آپ انہیں دشمنوں کے سامنے کھڑا ہونے اور ان سے لڑائی کرنے پر ابھار رہے تھے، تو مسلمانوں نے اس پر لبیک کہا اور اسی جگہ اسود کی بیوی کے تعاون سے اسے قتل کیا کہ جس سے اسود نے اس کے خاوند کے قتل کے بعد زبردستی شادی کر لی تھی، حالانکہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لانے والی تھی۔ اسود کے قتل ہونے سے اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ حاصل ہوا اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو اس بارے خط لکھا۔ اس رات آسمان سے بھی آپ کو خبر آئی تو آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو خبر دی۔ اس جھوٹے نبی کے ظہور سے لے کر اس کے قتل تک 3 ماہ کا عرصہ ہے، اور ایک قول کے مطابق یہ وقفہ 4 ماہ کا تھا۔
اور ان جھوٹے مدعیان نبوت میں سے طلحہ بن خولد اسدی ہے جو 9 ہجری کو بنو اسد کے وفد میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا۔ یہ لوگ اسلام لائے اور اپنے شہروں کی طرف لوٹ گئے۔ طلحہ نے نبی کریم علیہ السلام کی حیات میں نبوت کا دعویٰ کیا تو زرار بن ازور اس کی طرف متوجہ ہوئے جو کہ بنو اسد پر عامل تھے۔ انہوں نے لوگوں کو مرتد کے خلاف کھڑا ہونے کا حکم دیا، لہٰذا طلحہ کی قوت کمزور ہوئی اور اس کا مواخذہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ بچا۔ اس پر تلوار چلائی گئی لیکن تلوار نے اس پہ کچھ اثر نہ کیا، تو لوگوں کے درمیان یہ اس حیثیت سے مشہور ہوا کہ تلوار اس پر اثر نہیں کرتی، لہٰذا اس کی جمعیت زیادہ ہو گئی۔ نبی مکرم علیہ السلام کی وفات ہوئی اور یہ لوگ ابھی اس روش پر قائم تھے۔ جب حضرت ابو بکر نے امر خلافت کا قلمدان سنبھالا تو خالد بن ولید کی قیادت میں اس کی طرف لشکر بھیجا۔ دونوں لشکروں کا ٹکراؤ ہوا۔ طلحہ کا لشکر بزیمت سے دوچار ہوا تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ملک شام کی طرف بھاگ گیا۔ پھر اس کے بعد وہ اسلام لایا اور اس کا اسلام بہتر ہو گیا، مسلمانوں کے لشکر سے جا ملا اور بڑی جانفشانی کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ ان جھوٹے مدعیان نبوت میں سے مسیلمہ کذاب بھی ہے جو بنو حذیفہ کی جماعت کے ساتھ ہجری کے 9 سال وفد کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا۔ وفد کی یمامہ جانے کے بعد اللہ کا دشمن مرتد ہو گیا اور دعوی نبوت کرتے ہوئے کہا کہ میں اس معاملے میں اللہ کے رسول کے ساتھ شریک ہوں، اور اس کا دعویٰ تھا کہ تاریکی میں اس کے پاس وحی آتی ہے۔ اس کی طرف سیدنا ابو بکر نے خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل اور شرجیل بن حسنہ کی سرپرستی میں لشکر بھیجا تو مسیلمہ نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا سامنا کیا۔ اس کے پاس 40,000 جنگجو تھے۔ ان کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ہوا جس میں مسیلمہ اور اس کے لشکر کو شکست ہوئی۔ مسیلمہ وحشی بن حرب کے ہاتھوں قتل ہوا، حق کو غلبہ حاصل ہوا اور علم توحید بلند ہوا۔ جھوٹے کذابین میں سے سجاح بنت حارث تغلیبہ بھی ہے جو عرب کے عیسائیوں میں سے تھی۔ اس نے نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کی قوم اور غیر قوم سے بہت سے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ارد گرد کے قبائل اس سے مل گئے، حتیٰ کہ یہ بنو تمیم تک پہنچ گئی اور ان سے معاہدہ کیا۔ اس نے پیش قدمی کو جاری رکھا یہاں تک کہ وہ یمامہ گئی اور وہاں مسیلمہ اور اس کے ساتھیوں سے ملی۔ مسیلمہ سے شادی رچائی اور جب مسیلمہ کا قتل ہوا تو اپنے شہر واپس چلی گئی اور اپنی قوم بنی تغلب میں اقامت پذیر ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اسلام لے آئی اور اس کا اسلام بہتر ہوا۔ پھر وہ بصرہ منتقل ہوئی اور وہیں اس کی وفات ہوئی۔ تابعین اور مابعود کے زمانے میں مقدار بن ابی سقی کا ظہور ہوا۔ جب ولن شیعت کی تعارف سے نمایاں ہوا تو شیعوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس سے مل گئی۔ یہ محمد بن حنفیہ کی امامت کا قائل تھا اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا اور دعویٰ کرتا کہ جبرائیل اس پر نازل ہوتا ہے۔ یہ کوفہ اور اس کے گرد و نواح پہ غالب آیا۔ اس نے کوفہ میں ہر اس شخص کو قتل کیا جس نے کربلا میں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی تھی۔ اس کے اور معصب بن زبیر رضی اللہ عنہ کے درمیان متعدد معرکے بپا ہوئے۔ آخر ایک معرکے میں اسے شکست ہوئی، مصب کو غلبہ حاصل ہوا، لہٰذا مختار قتل ہوا اور مسلمانوں کو اس قبر سے خوشی ہوئی۔ ان جھوٹے مدعیان نبوت میں سے ایک حارث بن سعید کذاب ہے کہ جس نے دمشق میں زہد و عبادت گزاری کے حوالے سے شہرت پائی اور پھر دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہے۔ جب اسے علم ہوا کہ یہ خبر خلیفہ عبد المالک بن مروان تک پہنچی تو وہ چھپ گیا اور لوگ اس کے بارے نااہل ہو گئے۔ اہل بصرہ میں سے ایک شخص نے اس کے ٹھکانے کو معلوم کیا اور حارث کی نبوت کا ظاہری اقرار کیا تاکہ اس پہ قابو پا سکے۔ حارث نے حکم دے دیا کہ یہ آدمی جب بھی داخل ہونے کا ارادہ کرے اسے روکا نہ جائے۔ بعد ازاں یہ آدمی عبد الملک سے ملا اور اسے امر واقعے کی خبر دے دی۔ عبد المالک نے اس کے ساتھ عجم سے ایک لشکر بھیجا جو اسے قید کر کے عبد الملک کے پاس لایا تو عبد الملک نے اہل علم و فقہ لوگوں کو حکم دیا کہ اسے واعظ کرے اور تعلیم دے کہ اس کا یہ عمل شیطانی ہے۔ حارث نے ان کی بات قبول کرنے سے انکار کیا، چنانچہ عبد الملک نے اس کے بعد اسے سولی پہ چڑھایا۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی اور برہنہ بدن اور بکریوں کے چرواہے گڈر یہ بلند و قامت عمارتوں پہ فخر کریں گے۔ یہ ہیں قیامت کی وہ نشانیاں جن کی نبی کریم علیہ السلام نے خبر دی، اور ان میں سے بعض ظاہر بھی ہو چکی جن کا آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ لونڈی کا اپنی بالکا یا مالک کو جنم دینا، لوگوں کا بلند قامت عمارتوں پہ فخر کرنا، جھونپڑیوں میں زندگیاں گزارنے والے اونٹوں اور بکریوں کے چرواہوں کا اپنے گھروں کی تزئین و آرائش میں لگ جانا۔ مذکورہ علامات کی نشاندہی حدیث جبریل سے ہوتی ہے۔ جب جبریل نے حضور کی مجلس مبارک میں حاضر ہو کر اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کے متعلق دریافت فرمایا تھا، چنانچہ جبرائیل نے آپ سے قیامت کے ظہور کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا اس مسئلے میں مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو پھر جبرائیل امین علیہ السلام فرمانے لگے کہ اس کی نشانیوں سے ہی آگاہ کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا لونڈی مالکہ کو جنم دے گی، مزید یہ کہ تو دیکھے گا کہ وہ لوگ جن کے پاس قدموں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں، تن ڈھانپنے کے لیے پوشان نہیں، آتش شکم سرد کرنے کے لیے نوالا بھی میسر نہیں، وہ بلند و بالا اور رفیع قامت عمارتوں پہ فخر کریں گے۔ اس حدیث میں علامات قیامت کے حوالے سے جو بات ذکر کی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات اور قدریں تبدیل ہو جائیں گی، تمام امور کی باغ دوڑ نااہل لوگوں کے ہاتھ آ جائے گی، یا ہر کام اپنے غیر محل سے سر انجام پائے گا، یعنی بیٹا آقا ہوگا جبکہ مائیں لونڈیاں ہوں گی، اور یہ ہوگا بھی اس وقت جب اسلام کی وسعت اطراف عالم میں ہوگی، لونڈیوں کی کثرت ہوگی اور لوگ انہیں محل سراؤں میں رکھیں گے جس کی وجہ سے ان کی ہاں اولادیں ہوں گی،
चुनाचे इस मायने में आदमी अपनी माँ का मालिक होगा, क्योंकि माँ तो उसके बाप की लौंडी थी और बाप की मिल्कियत तो उसकी औलाद बेटा बेटी की तरफ लौटती है और वो बाप के हस्ब नस्ब में शरीक होता है। इस तरह बरहना पाँव बरहना बदन गडरियों से मुराद वो जाहिल और जालिम लोग हैं जिनके मालदार होने की वजह से इक़्तिदार बदल जाएंगे और वो लोगों के लीडर बन बैठेंगे। बुलंदो बाला इमारतें बनाने में फख्र महसूस करेंगे, बल्कि उसे वजह फख्र गुरूर ठहरा के इसमें मुसाबकत करने की कोशिश करेंगे। अल्लामा महमूद तवज्जरी फरमाते हैं, इमारतों में फख्र गुरूर से मुराद है कि कई मंजिल और सरबफलक घर तामीर करेंगे जो बड़े खूबसूरत मुज़य्यन और आरास्ता और मजबूत बुनियादों वाले होंगे। मजीद ये कि बड़े वसी और कसीरुल मजलिस होंगे। ये सब कुछ हमारे ज़माने में हो रहा है जब से बरहना पा और बरहना बदन लोगों के पास माल दौलत की फरावानी और दुनिया की फरावानी आई है। अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम अलैहिस्सलाम को फरमाते सुना, बेशक अल्लाह ताला इल्म को बराह रास्त नहीं उठा लेगा, बल्कि वो उलमा को कब्ज करने के साथ साथ इल्म कब्ज करेगा। रूए ज़मीन पर कोई भी आलिम न रहेगा तो लोग जहला को अपना लीडर बनाएंगे, उनसे सवाल करेंगे और वो बगैर इल्म के फतवे देंगे। चुनाचे खुद भी गुमराह होंगे और उन्हें भी गुमराह करेंगे। अबू उमामा बाहिली से रिवायत है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम हुज्जतुल विदा के मौके पर ऊंट पर फज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे सवार थे, खड़े हुए और फरमाया, ऐ लोगों, इल्म कब्ज और उठ जाने से पहले ले लो। चुनाचे अल्लाह ने फरमाया। अब इमामा अबू बाहली फरमाते हैं, जब ये आयत नाजिल हुई तो हम आपसे ज्यादा सवाल करना पसंद न करते थे और बचने की कोशिश करते। फरमाते हैं, एक दफा हमारे पास एक आराबी आया, हमने उसे एक चादर रिश्वत में दी, उसने पगड़ी बांध ली। फिर मैंने उसके दाएं जानिब लटकाए हुए पगड़ी के कपड़े का हाशिया भी देखा। फिर हमने उसे कहा, आपसे सवाल कर। चुनाचे उसने कहा, अल्लाह के नबी, इल्म कैसे उठा लिया जाएगा जबकि मसाहिफ हमारे पास है, इनसे हम खुद भी सीखते हैं, अपने बच्चों और औरतों और खादिमों को सिखलाते हैं। आपने अपना सर मुबारक उठाते हुए फरमाया, तेरी माँ तुझे गुम पाए, ये यहूद व नसारा है, क्या इनके पास मसाहिफ नहीं है? इसके बावजूद इनके अंबिया जो लेकर आए थे इसमें एक हर्फ से भी उनका ताल्लुक नहीं। खबरदार, इल्म चले जाने से मुराद उलमा के चले जाना है। इमाम नोवी फरमाते हैं, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की गुज़िश्ता हदीस के हवाले से मुराद ये नहीं कि हुफ़ाज़ के सीने से मिट जाएगा, बल्कि इससे मुराद है कि उलमा चल बसेंगे, लोग जुहला को लीडर बना लेंगे और वो जहालत के साथ फैसले करेंगे। चुनाचे वो खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। आज से पहले आपने ये बात कही थी, वो हमारे वक्त पर कैसे सादिक आ रही है। इब्ने बताल फरमाते हैं, इस हदीस पर मुश्तमिल क़यामत की जितनी अलामात बयान की गई हैं वो सब खास तौर पर हमने अपने ज़माने में देख ली हैं। चुनाचे हम देख रहे हैं कि इल्म कम हो गया है और जहालत आम हो गई, लोगों के दिलों में बखीली बढ़ गई है, फितने आम हो गए हैं और कत्ल गारत कसरत से होने लगी है। इसी वजह से सलफ तलब इल्म पर उभारते हैं। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इल्म कब्ज होने से पहले लाजमी हासिल करो, इसका कब्ज होना उलमा का चले जाना है, तुम पर अमल करना लाजिम है। बिला शुबहा तुम्हारा कोई एक नहीं जानता कि कब वो उसका मोहताज हो जाए, लिहाजा तुम पर इल्म हासिल करना लाजिम है। हाँ, गुनाह कुरैत से बच जाओ। सैयदना अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मुझे अफसोस है कि उलमा जा रहे हैं और तुम्हारे जोहला इल्म सीखते ही नहीं। लोगों, इल्म उठ जाने से पहले सीख लो, क्योंकि इल्म उलमा के चले जाने से उठ जाता है। इस बात का कुली मजाक हमारे जमाने में जाहिर हुआ है, चुनाचे इल्म सिर्फ थोड़े से लोगों के पास रह गया। इल्म के उठाए जाने से मुराद दीनी और शरई इल्म का उठ जाना है, जैसा कि आज हमारे जमाने में हुआ। जहां तक दुनियावी या साइंसी उलूम की बात है तो उसमें रोज बरोज तरक्की है और दुनियावी मफादात से मुतल्लिक़ उलूम में बहुत सा इजाफा हो चुका है। दोस्तों, जहां तक रमजान में क़यामत आने की खबरें गर्दिश कर रही हैं, इसके बारे में आपको आगाह करते हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत में आने वाले हर किस्म के फितनों के बारे में आगाह भी किया है, खासकर ज़हूर इमाम मेहदी और खुरूज दज्जाल से मुताल्लिक़ अहवाल व वाक़यात को तफसीलन बयान किया। यहाँ तक कि हक़ व बातिल के इन दोनों इमामों यानी हक़ के इमाम हज़रत मेहदी और कुफ्र के इमाम दज्जाल के ज़हूर खुरूज से माक़बल के हालात को भी कुदरत ने तफसील से बयान किया और कुछ निशानियाँ खुसूसी तौर से बयान की, ताकि किसी अनपढ़ जाहिल मुसलमान को भी हक़ व बातिल की पहचान में शक व शुबा न रहे। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन और सल्फ़ो सालिहीन की आदत थी कि इस मामले में यानी ज़हूर इमाम मेहदी और खुरूज दज्जाल के मामले में नबी करीम अलैहिस्सलाम की फरमुदात को हमेशा मुस्तख़रज़ रखते और अगर इस हवाले से ऐसी कोई चीज़ अपने गिरदो पेश में पाते तो उसको नबी करीम अलैहिस्सलाम की बयान करदा निशानियों और अहवाल की रोशनी में परखने की कोशिश करते, ताकि ऐसी किसी भी हकीकत का सामना होने की सूरत में कोई तरद्दुद बाकी न रहे। सही हदीस से ये बात साबित हुई कि मदीने में एक यहूदी के यहाँ पैदा होने वाले बच्चे के बारे में इब्ने सय्याद के हवाले से कई सहाबा कराम का तजस्सुस रहा कि कहीं ये दज्जाल तो नहीं। अल्लाह ताला की तरफ से जो निशानियां दज्जाल के हवाले से आका करीम अलैहिस्सलाम को बताई गई थी, इसकी बुनियाद पर आप नबी करीम अलैहिस्सलाम भी इब्ने सय्याद में मौजूद सिफात की वजह से फिक्रमंद रहे कि कहीं ये वही दज्जाल तो नहीं। इसी तरह हजरत मेहदी के ज़हूर से मुतालिक बयान की गई हदीस के बारे में सलफ का ये तरीका चला रहा है कि वो उसके मुतालिक निशानियों को हमेशा अपने सामने रखते हैं।
تاکہ حضرت مہدی کے ظہور کے وقت حق و باطل کے درمیان ہونے والے معرکے میں وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور باطل ان کو دھوکہ نہ دے۔ حضرت مہدی کے ظہور سے ماقبل قریب ترین نشانیوں میں سے ایک رمضان المبارک میں ایک زوردار آواز کا سنائی دینا ہے، چاہے وہ چیخ کی صورت میں ہو یا دھماکے کی صورت میں، اور یہ ہوگا نصف رمضان کی رات یعنی 15ویں شب کو، اور وہ جمعے کی بھی شب ہوگی۔ اس طرح اس رمضان میں سورج گرہن کا ہونا، آسمان پر ستون کی مانند کسی چیز کا روشن ہونا، اور سب سے بڑھ کر اس رمضان میں ملک کے شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کرنا وغیرہ۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس رمضان المبارک میں دنیا کے اکثر علاقوں بشمول حرمین شریفین سمیت جمعے کی شب 15ویں شب ہوگی۔ یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں کہ رمضان المبارک میں جمعے کی شب میں 15ویں شب ہو، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کسی بھی ایسے اتفاق کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رمضان المبارک ہے جب تک کہ وہ واقعہ ظہور نہ ہو جائے اور آگے والی نشانیاں بھی اس کی تصدیق نہ کر دیں۔ رمضان المبارک کی نشانی سے متعلق گو کہ احادیث ضعیف ہیں مگر ان کی تعداد کثیر، اور چونکہ یہ احادیث کسی عقیدے اور شرعی مسئلے سے متعلق بحث نہیں کرتی، صرف ان میں واقعات سے متعلق خبر ہے، لہٰذا ایسے کسی بھی موقع پر ہمیں ان احادیث کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اگر اس سے مشابہ کسی واقعے کا ظہور ہو جائے تو اس سلسلے میں علماء کرام اور اہل علم پر لازم ہوگا کہ اصل حقیقت کو جانے اور امت کی صحیح رہنمائی کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان میں ایک زبردست آواز آئے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آواز رمضان کے شروع میں ہوگی یا آخر میں یا درمیان میں؟ آقا کریم نے فرمایا نصف رمضان میں۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 یعنی بے شمار لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور 70,000 اندھے ہو جائیں گے، اور 70,000 بہرے ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق 70,000 راستہ بھٹک جائیں گے، اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ، تو آپ کی امت میں اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس وقت اپنے گھروں میں رہے اور سجدوں میں گر کر پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی، پہلی آواز جبرائیل کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی۔ پھر فرمایا کہ واقعات کی ترتیب یہ ہوگی کہ آواز رمضان میں ہوگی، دراصل جنگ کی گھن گرج یا شور شرابہ ہوگا جو کہ شوال کی ماہ میں ہوگی، اور ذوالقعدہ میں قبائل عرب بغاوت کریں گے، اور ذوالحجہ میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا۔ رہا محرم کا مہینہ تو محرم کا ابتدائی حصہ میری امت کے لیے آزمائش ہے، اور اس کا آخری حصہ میری امت کے لیے نجات۔ اس دن وہ سواری ماں کجاوے کے جس پر سوار ہو کر مسلمان نجات پائے گا، اس کے لیے 1,00,000 سے زائد والے قیمت والے مکان اس سے بہتر ہوں گے جہاں کھیل و تفریح کا سامان ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان میں ایک آواز سنائی دے گی، شوال میں شور شرابہ ہوگا، اور ذوالقعدہ میں قبائل کی باہمی کشمکش۔ اس سال حاجیوں کو لوٹا جائے گا، اور مینا میں بڑا کشت و خون ہوگا، بہت سے لوگ قتال ہو جائیں گے۔ وہاں اس وقت خون ریزی ہوگی جبکہ وہ جمرہ عقبہ میں ہوں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان میں آسمان پر چمکتے ستون کی مانند ایک علامت ظاہر ہوگی، شوال میں بلائیں ہوں گی، اور ذوالقعدہ میں ہلاکت، اور ذوالحجہ میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا۔ محرم کا مہینہ تو کیا بات ہے، محرم کے مہینے کی اس حوالے سے بہت سی روایات اور بھی آئی ہیں۔ محمد بن علی رحمہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہمارے مہدی 2 نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک نظر نہیں آئی۔ رمضان کی پہلی رات چاند کو گرہن لگے گا، اور 15 رمضان کو سورج کو گرہن لگے گا۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ایسا نہیں ہوا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ سورج گرہن ہمیشہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں ہوتا ہے، جبکہ چاند گرہن ہمیشہ ایام بیض یعنی 14، 13 اور 15 تاریخ کو ہوتا ہے، لیکن ظہور مہدی سے ماہ قبل رمضان میں ترتیب بدل جائے گی۔ امام زہری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہیں سفیانی کے خروج کے دوران آسمانی علامات نظر آئیں گی۔ ان روایت کے علاوہ بھی ظہور مہدی سے قبل رمضان المبارک میں مختلف نشانیوں سے متعلق کثیر روایات آئی ہیں جو کہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ دوستوں، اگر ہماری رائے کی بات کی جائے تو ہمارے نزدیک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ جو کہ 1400 سال قبل گزر گیا ہے وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اور اللہ رب العزت نے آقا کریم پر انسانیت کی ہدایت بھی تمام کر دی۔ رفتہ رفتہ قیامت کی بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور اس دین کا واسطہ کئی فتنیوں سے پڑ چکا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر رمضان میں چیخ والی روایت میں کوئی صداقت ہے تو یقیناً وہ رمضان دنیا کا آخری رمضان ہوگا۔ اسی لیے حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ رمضان یہی 2024 والا رمضان ہی ہوگا، کیونکہ ابھی چند نشانیوں کے ظہور باقی ہے۔ ہماری رائے ہے کہ علماء کرام کو اس معاملے میں عوام کو باخبر کرنا چاہیے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آتا ہے کہ جبریل نے آپ سے کہا کہ مجھے قیامت کے متعلق بتلائیے، وہ کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، 5 باتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ہاں اگر تو چاہتا ہے تو میں قیامت کی علامتیں تیرے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ بیان کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ جب تو دیکھے کہ لونڈی نے اپنی بالکا یا مالک کو جنم دیا، اور تو دیکھے کہ بکریوں کے چرواہے عمارتیں بنانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں، اور دیکھے کہ بھوکے برہنہ پا اور برہنہ بدن لوگ عوام کے لیڈر بن گئے، تو سمجھ دینا کہ یہی قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ہے۔ جبرائیل نے دریافت کیا
یا رسول اللہ بکریوں کے چرواہے برہنہ پا بدن سے کون لوگ مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس سے مراد عرب ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مقصود حالات کی تبدیلی ہے، یعنی بدوؤں کے ساتھ زمام حکومت آ جائے گا تو وہ ملکوں پر قہر و جبر کے ساتھ قبضہ کریں گے، جس کی وجہ سے ان کے ہاں مال کی فراوانی ہوگی اور مضبوط عمارتیں بنائیں گے، پھر ان پہ فخر کرنے میں اپنی ہمت صرف کریں گے۔ یقیناً اپنے زمانے میں ہم نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے۔ ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مشائخ کا کہنا ہے کہ علم اٹھ جانے سے مراد ہے علم کا وجود دلوں سے بڑھ جائے۔ علم ہم سے پہلوں کے پاس تھا، پھر ہمارے سپرد کیا گیا، اب ہمارے اندر علماء کی موت سے علم اٹھ جائے گا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ علم کے اٹھ جانے سے مراد ہے عملی، چنانچہ لوگ قرآن حفظ تو کریں گے لیکن اس پر عمل نہ کریں گے۔ میرے نزدیک 3 طریقوں سے علم ختم ہوگا۔ ایک آدمی گناہ کا ارتکاب کرے گا، چنانچہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کا علم ختم ہو جائے گا۔ ایک آدمی قرآن کی قرات کرے گا اور اس پر عمل نہ کرے گا۔ ایک عالم فوت ہوگا اس حال میں کہ اس کے علم سے کسی نے بھی کوئی نفع نہ اٹھایا ہوگا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم قلیل ہو جائے گا اور جہالت کثیر ہو جائے گی، چنانچہ قلت عام اور کثرت جہل تمام ممالک میں عام ہے۔ فرماتے ہیں میرے نزدیک علم کا اٹھ جانا اور اس کی قلت سے مراد ہے علم کے مطابق علم چھوڑ دینا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ السلام کو فرماتے سنا بے شک اللہ تعالیٰ علم کو براہ راست نہیں اٹھا لے گا بلکہ وہ علماء کو قبض کرنے کے ساتھ ساتھ علم قبض کرے گا۔ روئے زمین پر کوئی بھی عالم نہ رہے گا تو لوگ جہلا کو اپنا لیڈر بنائیں گے، ان سے سوال کریں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، چنانچہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور انہیں بھی گمراہ کریں گے۔ ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام حجت الوداع کے موقع پر اونٹ پر فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے سوار تھے، کھڑے ہوئے اور فرمایا اے لوگو علم قبض اور اٹھ جانے سے پہلے لے لو، چنانچہ اللہ نے فرمایا۔ اب امامہ ابو باہلی فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم آپ سے زیادہ سوال کرنا پسند نہ کرتے تھے اور بچنے کی کوشش کرتے۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہمارے پاس ایک اعرابی آیا، ہم نے اسے ایک چادر رشوت میں دی، اس نے پگڑی باندھ لی، پھر میں نے اس کے دائیں جانب لٹکائے ہوئے پگڑی کے کپڑے کا حاشیہ بھی دیکھا، پھر ہم نے اسے کہا آپ سے سوال کر، چنانچہ اس نے کہا اے اللہ کے نبی علم کیسے اٹھا لیا جائے گا جبکہ مصاحف ہمارے پاس ہے، ان سے ہم خود بھی سیکھتے ہیں، اپنے بچوں اور عورتوں اور خادموں کو سکھلاتے ہیں۔ آپ نے اپنا سر مبارک اٹھاتے ہوئے فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے، یہ یہود و نصارہ ہیں، کیا ان کے پاس مصاحف نہیں ہیں؟ اس کے باوجود ان کے انبیاء جو لے کر آئے تھے اس میں ایک حرف سے بھی ان کا تعلق نہیں۔ خبردار، علم چلے جانے سے مراد علماء کا چلے جانا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی گزشتہ حدیث کے حوالے سے مراد یہ نہیں کہ حفاظ کے سینے سے مٹ جائے گا، بلکہ اس سے مراد ہے کہ علماء چل بسیں گے، لوگ جہلا کو لیڈر بنا لیں گے اور وہ جہالت کے ساتھ فیصلے کریں گے، چنانچہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج سے پہلے آپ نے یہ بات کہی تھی، وہ ہمارے وقت پر کیسے صادق آ رہی ہے؟ ابن بطال فرماتے ہیں اس حدیث پر مشتمل قیامت کی جتنی علامات بیان کی گئی ہیں وہ سب خاص طور پر ہم نے اپنے زمانے میں دیکھ لی ہیں، چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علم کم ہو گیا ہے اور جہالت عام ہو گئی، لوگوں کے دلوں میں بخیلی بڑھ گئی ہے، فتنے عام ہو گئے ہیں اور قتل و غارت کثرت سے ہونے لگی ہے۔ اسی وجہ سے سلف طلب علم پر ابھارتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علم قبض ہونے سے پہلے لازمی حاصل کرو، اس کا قبض ہونا علماء کا چلے جانا ہے، تم پر عمل کرنا لازم ہے، بلا شبہ تمہارا کوئی ایک نہیں جانتا کہ کب وہ اس کا محتاج ہو جائے، لہٰذا تم پر علم حاصل کرنا لازم ہے، ہاں گناہ کریت سے بچ جاؤ۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے افسوس ہے کہ علماء جا رہے ہیں اور تمہارے جہلا علم سیکھتے ہی نہیں۔ لوگوں علم اٹھ جانے سے پہلے سیکھ لو، کیونکہ علم علماء کے چلے جانے سے اٹھ جاتا ہے۔ اس بات کا کلی مذاق ہمارے زمانے میں ظاہر ہوا ہے، چنانچہ علم صرف تھوڑے سے لوگوں کے پاس رہ گیا۔ علم کے اٹھائے جانے سے مراد دینی اور شرعی علم کا اٹھ جانا ہے، جیسا کہ آج ہمارے زمانے میں ہوا۔ جہاں تک دنیاوی یا سائنسی علوم کی بات ہے تو اس میں روز بروز ترقی ہے اور دنیاوی مفادات سے متعلقہ علوم میں بہت سا اضافہ ہو چکا ہے۔ دوستو جہاں تک رمضان میں قیامت آنے کی خبریں گردش کر رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے اپنی امت میں آنے والے ہر قسم کے فتنوں کے بارے میں آگاہ بھی کیا ہے، خاص کر ظہور امام مہدی اور خروج دجال سے متعلق احوال و واقعات کو تفصیلاً بیان کیا، یہاں تک کہ حق و باطل کے ان دونوں اماموں یعنی حق کے امام حضرت مہدی اور کفر کے امام دجال کے ظہور و خروج سے ماقبل کے حالات کو بھی قدرت نے تفصیل سے بیان کیا اور کچھ نشانیاں خصوصی طور سے بیان کی تاکہ کسی ان پڑھ جاہل مسلمان کو بھی حق و باطل کی پہچان میں شک و شبہ نہ رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف و صالحین کی عادت تھی کہ اس معاملے میں یعنی ظہور امام مہدی اور خروج دجال کے معاملے میں نبی کریم علیہ السلام کی فرمودات کو ہمیشہ مستخرج رکھتے، اور اگر اس حوالے سے ایسی کوئی چیز اپنے گرد و پیش میں پاتے تو اس کو نبی کریم علیہ السلام کی بیان کردہ نشانیوں اور احوال کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کرتے، تاکہ ایسی کسی بھی حقیقت کا سامنا ہونے کی صورت میں کوئی تردد باقی نہ رہے۔
صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مدینے میں ایک یہودی کے ہاں پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں ابن سیاد کے حوالے سے کئی صحابہ کرام کا یہ تجسس رہا کہ کہیں یہ دجال تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نشانیاں دجال کے حوالے سے آقا کریم علیہ السلام کو بتائی گئی تھی، اس کی بنیاد پر آپ نبی کریم علیہ السلام بھی ابن سیاد میں موجود صفات کی وجہ سے فکر مند رہے کہ کہیں یہ وہی دجال تو نہیں۔ اسی طرح حضرت مہدی کے ظہور سے متعلق بیان کی گئی احادیث کے بارے میں سلف کا یہ طریقہ چلا رہا ہے کہ وہ اس کے متعلق نشانیوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے ہیں تاکہ حضرت مہدی کے ظہور کے وقت حق و باطل کے درمیان ہونے والے معرکے میں وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور باطل ان کو دھوکہ نہ دے۔ حضرت مہدی کے ظہور سے ماقبل قریب ترین نشانیوں میں سے ایک رمضان المبارک میں ایک زوردار آواز کا سنائی دینا ہے، چاہے وہ چیخ کی صورت میں ہو یا دھماکے کی صورت میں، اور یہ ہوگا نصف رمضان کی رات یعنی 15ویں شب کو، اور وہ جمعے کی بھی شب ہوگی۔ اس طرح اس رمضان میں سورج گرہن کا ہونا، آسمان پر ستون کی مانند کسی چیز کا روشن ہونا، اور سب سے بڑھ کر اس رمضان میں ملک شام میں سفیان کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کرنا وغیرہ۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس رمضان المبارک میں دنیا کے اکثر علاقوں بشمول حرمین شریفین سمیت جمعے کی شب 15ویں شب ہوگی۔ یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں کہ رمضان المبارک میں جمعے کی شب میں 15ویں شب ہو، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کسی بھی ایسے اتفاق کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رمضان المبارک ہے جب تک کہ وہ واقعہ ظہور نہ ہو جائے اور آگے والی نشانیاں بھی اس کی تصدیق نہ کر دیں۔ رمضان المبارک کی نشانیوں سے متعلق کہ احادیث ضعیف ہیں مگر ان کی تعداد کثیر، اور چونکہ یہ احادیث کسی عقیدے اور شرعی مسئلے سے متعلق بحث نہیں کرتی، صرف ان میں واقعات سے متعلق خبر ہے، لہٰذا ایسے کسی بھی موقع پر ہمیں ان احادیث کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اگر اس سے مشابہ کسی واقعے کا ظہور ہو جائے تو اس سلسلے میں علماء کرام اور اہل علم پر لازم ہوگا کہ اصل حقیقت کو جانیں اور امت کی صحیح رہنمائی کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رمضان میں ایک زبردست آواز آئے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آواز رمضان کے شروع میں ہوگی یا آخر میں یا درمیان میں؟ آقا کریم نے فرمایا نصف رمضان میں۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 یعنی بے شمار لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور 70,000 اندھے ہو جائیں گے، اور 70,000 بہرے ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق 70,000 راستہ بھٹک جائیں گے، اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ، تو آپ کی امت میں اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اس وقت اپنے گھروں میں رہے اور سجدوں میں گر کر پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی، پہلی آواز جبرائیل کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی۔ پھر فرمایا کہ واقعات کی ترتیب یہ ہوگی کہ آواز رمضان میں ہوگی، دراصل جن کی گھن گرج یا شور شرابہ ہوگا جو کہ شوال کی ماہ میں ہوگی، اور ذوالقعدہ میں قبائل عرب بغاوت کریں گے، اور ذوالحجہ میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا۔ رہا محرم کا مہینہ، تو محرم کا ابتدائی حصہ میری امت کے لیے آزمائش ہے، اور اس کا آخری حصہ میری امت کے لیے نجات۔ اس دن وہ سواری ماں کجاوے کے جس پر سوار ہو کر مسلمان نجات پائے گا، اس کے لیے 1 لاکھ سے زائد والے قیمت والے مکان اس سے بہتر ہوں گے جہاں کھیل و تفریح کا سامان ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رمضان میں ایک آواز سنائی دے گی، شوال میں شور شرابہ ہوگا، اور ذوالقعدہ میں قبائل کی باہمی کشمکش۔ اس سال حاجیوں کو لوٹا جائے گا، اور مینا میں بڑا کشت و خون ہوگا، بہت سے لوگ قتال ہو جائیں گے۔ وہاں اس وقت خون ریزی ہوگی جبکہ وہ جمرہ عقبہ میں ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رمضان میں آسمان پر چمکتے ستون کی مانند ایک علامت ظاہر ہوگی، شوال میں بلائیں ہوں گی، اور ذوالقعدہ میں ہلاکت، اور ذوالحجہ میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا۔ محرم کا مہینہ تو کیا بات ہے، محرم کے مہینے کی اس حوالے سے بہت سی روایات اور بھی آئی ہیں۔ محمد بن علی رحمہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہمارے مہدی 2 نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک نظر نہیں آئی۔ رمضان کی پہلی رات چاند کو گرہن لگے گا، اور 15 رمضان کو سورج کو گرہن لگے گا۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ایسا نہیں ہوا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ سورج گرہن ہمیشہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں ہوتا ہے، جبکہ چاند گرہن ہمیشہ ایام بیض یعنی 14، 13 اور 15 تاریخ کو ہوتا ہے۔ لیکن ظہور مہدی سے ماہ قبل رمضان میں ترتیب بدل جائے گی۔ امام زہری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہیں سفیانی کے خروج کے دوران آسمانی علامات نظر آئیں گی۔ ان روایت کے علاوہ بھی ظہور مہدی سے قبل رمضان المبارک میں مختلف نشانیوں سے متعلق کثیر روایات آئی ہیں جو کہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ دوستوں، اگر ہماری رائے کی بات کی جائے تو ہمارے نزدیک نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ جو کہ 1400 سال قبل گزر گیا ہے وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور اللہ رب العزت نے آقا کریم پر انسانیت کی ہدایت بھی تمام کر دی۔ رفتہ رفتہ قیامت کی بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور اس دین کا واسطہ کئی فتنیوں سے پڑ چکا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر رمضان میں چیخ والی روایت میں کوئی صداقت ہے تو یقیناً وہ رمضان دنیا کا آخری رمضان ہوگا۔ اسی لیے حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ رمضان یہی 2024 والا رمضان ہی ہوگا، کیونکہ ابھی چند نشانیوں کے ظہور باقی ہے۔ بلند و بالا عمارتیں بنانے میں فخر محسوس کریں گے، بلکہ اسے وجہ فخر و غرور ٹھہرا کے اس میں مسابقت کرنے کی کوشش کریں گے۔
علامہ محمود توجری فرماتے ہیں عمارتوں میں فخر و غرور سے مراد ہے کہ کئی منزل اور سربفلک گھر تعمیر کریں گے جو بڑے خوبصورت، مزین و آراستہ اور مضبوط بنیادوں والے ہوں گے۔ مزید یہ کہ بڑے وسیع اور کثیر المجلس ہوں گے۔ یہ سب کچھ ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے جب سے برہنہ پا اور برہنہ بدن لوگوں کے پاس مال و دولت کی فراوانی اور دنیا کی فراوانی آئی ہے۔ مذکورہ دو علامات قیامت کے معنی و مفہوم کے تعین میں علماء کے ہاں اختلاف ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ یعنی لونڈی کا اپنے مالک یا مالکہ کو جنم دینا 3 طرح سے آئے ہیں۔ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی یعنی مذکر کا ذکر ہے۔ لونڈی اپنے شوہر کو جنم دے گی یعنی اس کا آقا و مالک یا اس کی مالکہ۔ اکثر علماء کا کہنا ہے کہ اس بات کی خبر ہے کہ لونڈیوں اور ان کی اولادوں کی کثرت ہو جائے گی، لہٰذا اگر وہ لونڈی اپنے مالک کی وجہ سے بیٹا جنم دے گی تو وہ گویا اس کا بھی مالک ہی ہوگا، کیونکہ انسان کا مال اس کی اولاد ہی ہوتا ہے۔ اس حالت میں وہ بیٹے اپنے مال میں مالک کو جیسا ہی تصرف کریں گے، خواہ وہ باپ کی طرف سے اجازت ہو یا حالیہ و عرفی قرینے کی وجہ سے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ لونڈیاں بادشاہوں کو جنم دے گی، چنانچہ ماں بمنزلہ رعایا کی ہوگی اور بیٹا بشمول ماں کے اپنی رعیت یا عوام کا لیڈر ہوگا۔ یہ بھی رائے اپنائی گئی کہ لوگوں کی اخلاقی حالت اتنی بگڑ جائے گی کہ مائیں کثرت سے فروخت ہوں گی۔ تاجر یا خریدنے والوں کے ہاتھوں اس کثرت فروختی کی وجہ سے بیٹا لا علمی میں اپنی ماں خرید بیٹھے گا۔ ان مفاہیم کے علاوہ بھی چند مفاہیم نکالے گئے۔ ہماری رائے میں یہ تمام مفاہیم کمزور اور فاسد ہے، اس لیے ہمیں ان سے تعارض کرنا چاہیے۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگرچہ اس حدیث کے مفہوم میں سلف و خلف کے ہاں اختلاف ہے، لیکن ابن تین رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں 7 طرح کے اقوال کا اختلاف ہے، لیکن وہ سب آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ میں ان کے مشترکہ مفاہیم چھوڑ کر ان کا خلاصہ بیان کروں تو 4 طرح کے اقوال ہوں گے۔ خطابی فرماتے ہیں اسلام کی وسعت سے مراد اہل اسلام کا سرزمین شرک پہ غلبہ، ان کی اولادوں کو قید کرنا ہے۔ اس وقت جب کوئی شخص لونڈی کا مالک بن کر اس سے بچہ پیدا کرے گا تو وہ بچہ اس لونڈی کا مالک ہوگا کیونکہ وہ اس کے مالک کا بیٹا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اکثر علماء نے اگرچہ یہی رائے اپنائی ہے، لیکن مجھے اس رائے کو تسلیم کرنے میں تامل ہے، کیونکہ جب بات آپ نے فرمائی تھی یا اسلام کا آغاز کیا تھا تو اس وقت بھی لونڈیاں مسلمانوں کے لیے بچے جنم دے رہی تھی، جبکہ حدیث کا سیاق کلام ایسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو بھی ہوئی نہیں بلکہ قرب قیامت واقع ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مالکائیں ایسی باؤں کو فروخت کریں گی جو اولاد والی ہوں گی۔ یہ کام اتنی کثرت سے ہوگا کہ بادشاہوں کی عادت بن جائے گی کہ وہ اولاد والی لونڈیاں خریدیں۔ ایسے ہی لاشعوری میں بیٹا اپنی ماں خریدے گا۔ واضح رہے کہ قیامت کے نزدیک یہ 2 وجہ سے ہوگا، یا تو یہ جہالت کی بنیاد پہ ہوگا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بچوں والی مائیں فروخت کرنا حرام ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہاں قیامت سے پہلے حالات کی خرابی کی طرف اشارہ ہے۔ نووی فرماتے ہیں کہ اسے اولاد کو ماؤں کے ساتھ سلوک کا مفہوم متعین کرتے ہوئے اس پہ محمول نہ کیا جائے کہ جائز بیٹا ہی اپنی ماں کو خریدے گا، بلکہ ان کے علاوہ بھی صورتوں میں اسے متصور کیا جائے گا۔ وہ اس طرح کہ لونڈی رفیق نکاح یا زنا کی وجہ سے ایک ایسے آزاد کو جنم دیتی ہے، ایسا آزاد جو کہ اس کے حقیقی مالک سے نہیں، پھر لونڈی کو دونوں صورتوں میں جائز بیع کرتے ہوئے فروخت کیا جاتا ہے۔ ایسی ہی اس کی فروختی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا بیٹا یا بیٹی اسے خرید لیں گے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اولاد والدین کی بڑی نافرمان ہو جائے گی۔ بیٹا اپنی ماں کی توہین کرتے ہوئے ایسے پیش آئے گا جیسے مالک اپنی لونڈی سے پیش آتا ہے، اسے گالیاں دے گا، مارے گا اور خدمت دے گا۔ اسے مجازی طور پر مالک کہا گیا ہے، یا پھر مراد یہ ہوگی کہ مربی کا رب بن جائے گا تو اس وقت اسے حقیقت پر محمول کیا جائے گا۔ اپنے عموم کے اعتبار سے یہ بہترین توجیہ ہے، کیونکہ حدیث اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ حالات خراب ہو جائیں گے، معاملات الٹ پلٹ ہو جائیں گے اور مربی جس کی تربیت کی جاتی ہے خود وہ مربی تربیت کرنے والا ہو جائے گا۔ باقی رہی یہ بات کہ لوگ عمارتوں پہ فخر کریں گے تو وہ ہمارے زمانے میں ظاہر ہے۔ لوگ کثرت مال کے سبب تزئین و آرائش کے ساتھ گھروں کو وسیع کرنے میں مسابقت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ فقیر و ضرورت مند لوگوں نے بھی کئی منزلہ گھر بنا لیے اور اس میں مسابقت بھی کر رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں جن کی صادق مصدوق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی تھی پوری ہو چکی، جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کی حدیث سے واضح ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آتا ہے کہ جبریل نے آپ سے کہا کہ مجھے قیامت کے متعلق بتلائیے، وہ کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، 5 باتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ہاں اگر تو چاہتا ہے تو میں قیامت کی علامتیں تیرے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ بیان کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ جب تو دیکھے کہ لونڈی نے اپنی بالکہ یا مالک کو جنم دیا، اور تو دیکھے کہ بکریوں کے چرواہے عمارتیں بنانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں، اور دیکھے کہ بھوکے برہنہ پا اور برہنہ بدن لوگ عوام کے لیڈر بن گئے، تو سمجھ دینا کہ یہی قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ہے۔ جبرائیل نے دریافت کیا یا رسول اللہ بکریوں کے چرواہے برہنہ پا بدن سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس سے مراد عرب ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مقصود حالات کی تبدیلی ہے، یعنی بددعاؤں کے ساتھ زمام حکومت آ جائے گا تو وہ ملکوں پر قہر و جبر کے ساتھ قبضہ کریں گے، جس کی وجہ سے ان کے ہاں مال کی فراوانی ہوگی اور مضبوط عمارتیں بنائیں گے، پھر ان پہ فخر کرنے میں اپنی ہمت صرف کریں گے۔ یقیناً اپنے زمانے میں ہم نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے۔
ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مشائخ کا کہنا ہے کہ علم اٹھ جانے سے مراد ہے علم کا وجود دلوں سے بڑھ جائے۔ علم ہم سے پہلوں کے پاس تھا، پھر ہمارے سپرد کیا گیا، اب ہمارے اندر علماء کی موت سے علم اٹھ جائے گا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ علم کے اٹھ جانے سے مراد ہے عملی، چنانچہ لوگ قرآن حفظ تو کریں گے لیکن اس پر عمل نہ کریں گے۔ میرے نزدیک 3 طریقوں سے علم ختم ہوگا۔ ایک آدمی گناہ کا ارتکاب کرے گا، چنانچہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کا علم ختم ہو جائے گا۔ ایک آدمی قرآن کی قرات کرے گا اور اس پر عمل نہ کرے گا۔ ایک عالم فوت ہوگا اس حال میں کہ اس کے علم سے کسی نے بھی کوئی نفع نہ اٹھایا ہوگا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم قلیل ہو جائے گا اور جہالت کثیر ہو جائے گی، چنانچہ قلت عام اور کثرت جہل تمام ممالک میں عام ہے۔ فرماتے ہیں میرے نزدیک علم کا اٹھ جانا اور اس کی قلت سے مراد ہے علم کے مطابق علم چھوڑ دینا۔ دوستوں، آپ کو بھی دعوت فکر کی جاتی ہے کہ ہم نے اور آپ نے بھی اپنی نبی کی بتائی ہوئی متعدد نشانیوں کو دیکھا، اس لیے اب ہمیں خود کو بھی تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس جگہ موجود ہیں کہ جہاں اگر یہ رمضان قیامت کی تمام نشانیوں کو پورا کرتا ہوا وہی حدیث والا رمضان ہوا تو کیا ہم آگے جا کر اپنے اعمال پیش کرنے میں سرخرو ہو سکتے ہیں؟ اس سوال کو ذہن میں رکھیے اور آخرت کی ہر پل تیاری کیجیے تاکہ اگر ہم ایسے کسی بھی فتنے کا شکار ہوں تو ہم اپنے آپ کو مکمل تیاری کے ساتھ پیش کریں۔ دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔